محرم کے حوالے سے ایک بات کر لوں. یہ 10 محرم کا روزہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. سمجھ رہے ہیں؟ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ پہلی بات, اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے. رمضان کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اور اسپیشلی 10 محرم کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, یہ اور زیادہ ثواب ہے. پورے محرم نہیں رکھے جاتے تو کیا کرنا ہے, 10 محرم کا رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا 2 روزے ملا کے رکھو, کیونکہ یہودی جو تھے وہ 1 روزہ رکھتے تھے, صحیح ہے نا. تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے, تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی 9, 10 یا 10, 11 کا رکھ لے تو اچھی بات ہے, نہیں تو صرف 10 محرم کا بھی رکھ لے تو بھی انشاءاللہ پورا ثواب ملے گا, کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کرنے کا کام ہے. دوسرا کام, محرم میں گناہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ, اس کی قباحت زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ 4 مہینے محترم ہیں, شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. یہ ماتم کرنا بھی تو ظلم ہے نا اپنی جان پہ. تو اللہ نے فرمایا ان 4 مہینوں میں اپنی جان پہ ظلم مت کرو. کسی بھی طرح سے ظلم ہو, جسمانی ظلم ہو, روحانی ظلم ہو. جسمانی ظلم ماتم کر کے بھی ہو سکتا ہے, اور انگاروں پہ چل کے بھی ہو سکتا ہے, اپنے آپ کو پیٹ کے بھی ہو سکتا ہے. روحانی ظلم کیا ہے؟ گناہ کر کا. تو نہ گناہ کرنے کی اجازت, نہ کسی اور طرح سے. عام مہینوں میں بھی ظلم کی اجازت نہیں ہے, نہ اپنے اوپر اور نہ کسی اور پر. تو ان 4 مہینوں میں ظلم کی نوعیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محرم کی فضیلت ہے اسلام میں. اور تیسری فضیلت جو محرم کی, جو بعض روایات سے ثابت ہے, یعنی جو فضیلت تو نہیں کہیں گے اس کو, جو محرم میں کرنے کا کام ہے, وہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے, سند کے لحاظ سے پاورفل اور مضبوط نہیں ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس کثرت طرق کی وجہ سے حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہے. ہمارے ہی بعض اکابر علماء کی رائے ہے, علماء جو بر صغیر کے علماء, بڑے بڑے علماء ہیں, میں نام نہیں ذکر کرتا لیکن بہت بڑی اپر لیول کے علماء ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ضعیف, اتنی ضعیف نہیں ہے کہ بالکل ہی مسترد کر دی جائے, ٹھیک ہے نا, اور تعدد طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جن کو سعودی عرب میں بہت فالو کیا جاتا ہے, ان کی رائے اور سلفی علماء کی رائے, جو سعودی عرب کے العثیمین, بن باز وغیرہ تھے, ان کی رائے یہ کہ یہ حدیث بالکل صحیح نہیں ہے, اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور عاشورہ کے دن کھانا کھلایا جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جو دوسری طرف معتدل علماء, معتدل سے مراد میں ان کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن وہ انہوں نے حدیث کی جو, اب اگر آپ سندوں کی تحقیق کریں گے تو اس کو بالکل من گھڑت قرار دینا درست نہیں ہے. اگر سندوں کی تحقیق کریں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی, جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے اس حدیث کو رد کرنے میں تھوڑا مبالغہ سے کام لیا, غلو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ضعیف روایتیں ہیں لیکن کثرت طرق کی وجہ سے درجہ حسن کو پہنچ گئی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس وجہ سے بعض علماء کی رائے, بلکہ جمہور کی رائے یہی ہے کہ محرم میں اگر کوئی اپنے بچوں کو جمع کر کے اچھا کھانا کھلا دیتا ہے 10 محرم کو, اور یہ حلیم شاید یہیں سے نکلا ہے, شاید یہیں سے نکلا ہے کہ یوں تو وہ اچھا کھانا ہو جائے گا, تو وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات جو دوسرے علماء کہتے ہیں, جو میری بھی سمجھ میں آتا ہے, بلکہ میں نے پہلے کہیں پڑھا تو نہیں, میرا دماغ اس طرف گیا, لیکن اس کی تائید میں علماء کے فتاوی مل گئے. دیکھو, اگر کوئی حدیث ضعیف ہو یا حسن ہو
تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ دوسری صحیح حدیثوں سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے. یہ بھی ایک فقہ کا اصول ہے کہ اگر ایک کمزور چیز ہے لیکن وہ طاقتور دلیل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر اس کمزور چیز کو بالکل رد کیا جائے گا. تو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم ہے، یہ بالکل بخاری مسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جو کھانا کھلانے والی روایت ہے وہ اس ٹکر کی نہیں، اس کو تو ابن تیمیہ جیسے محقق نے بالکل ہی کالعدم قرار دے دیا، بعض عرب علماء نے بھی بالکل کالعدم قرار دے دیا، اگرچہ ہماری رائے ہے کہ بالکل کالعدم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں محدثین کا بڑا اختلاف ہوا ہے. جبکہ روزہ رکھنے والی جو روایات ہیں وہ بالکل بے غبار ہیں، ان کو سب صحیح مانتے ہیں. تو کھانا کھلانا اور روزہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر وہ روزے کا دن ہے تو کھانے کا دن نہیں ہے، کھانے کا دن ہے تو روزے کا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ بعض لوگوں نے شیعہ کی مخالفت میں غلو کیا ہے. شیعہ نے اس دن کو چونکہ منحوس بنا دیا 10 محرم کو، تو انہوں نے مخالفت میں اس دن کو ایک سیلیبریٹ کرنے کے لیے نا کھانا کھلانے کا حکم دے دیا کہ ہم منحوس نہیں سمجھتے بلکہ اس کا کیا کریں گے اپوزٹ کہ کھاؤ اور کھلاؤ. تو انہوں نے کہا یہ بھی غلو ہوا ہے دوسری طرف. بھائی منحوس نہیں ہے، مبارک ہے ہماری نظر میں، لیکن اتنا مبارک کہ اس میں کھانا کھلانا اور یعنی عید والا عنصر کھانا کھلانا تو عید کے دن ہوتا ہے نا، تو عید نہیں ہے بہرحال. تو یہ بھی بڑی جاندار بات، اگرچہ یہ عقلی دلیل ہے مگر یہ ایسی نہیں ہے کہ بالکل اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے. تو اب علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی کوشش کی علماء نے کہ بھئی کھانا بھی کھلاؤ اور روزہ بھی رکھو، افطاری میں کھلا دو، سحری اور افطاری میں. تو بات یہ ہے کہ افطاری میں اگر آپ کھلائیں گے تو وہ 11 محرم شروع ہو چکی ہوگی، وہ 10 محرم بولو بھائی نہیں رہے گی. دوسرا سحری میں جو کھلانے کا مسئلہ ہے نا، سحری میں تو سحری میں جب ہم کوئی کہتے ہیں نا فلاں دن یہ کام کرنا ہے فلاں دن، تو اس سے لغت میں جو ذہن میں متبادر ہوتا ہے نا وہ دن کا وقت ہے، وہ 3:30 پونے 4 کا وقت نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں عاشورہ والی، وہ دن میں کھانا کھلاتے ہیں، دوپہر کے ٹائم لنچ کرتے ہیں. وہ افطاری میں تو ویسے ہی دسترخوان وسیع ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے. ارے بابا وہ تو ویسے ہی بچوں کو جب روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھا کھلاؤ، سحری اچھی کراؤ، اور افطاری وہ تو ویسے ہی بھوک کی وجہ سے رمضان میں دیکھو نا کیسے کھلے دسترخوان ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی دونوں حدیثوں کو جمع کریں، لیکن تکلف کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو فقہ کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی بے غبار صحیح حدیث ہوتی ہے اور اس سے ایک اصول ثابت ہو رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اگر کمزور روایت آئے گی جو اس سے ٹکرا رہی ہوگی تو اس کمزور روایت کو، اگرچہ وہ موضوع من گھڑت نہیں ہے، لیکن اس کمزور کو اس صحیح حدیث کی مخالفت کی وجہ سے بولو بھائی رد کر دیا جائے. اس لیے میرا نالائق کا موقف یہ ہے، میں بہت نالائق ہوں، میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا نہیں ہوں، لیکن ساڑی عقلچ یہ چیز آندھی نہیں ہے کہ بھائی جو روزے کا دن ہے وہ بھوکے پیاسے رہنے کا دن ہے، وہ کھانے کھلانے کا نہیں ہے. افطاری میں تو ویسے ہی کھاؤ بھی کھلاؤ بھی. تو اور اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اس کھانا کھلانے کے چکر میں روزے چھوڑ دیے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جب حلیم پکے گا تو کون روزہ رکھے گا بھائی؟ ساری رات گھوٹا لگے گا حلیم کا کہ کل دسترخوان وسیع کرنا ہے، تو پھر روزہ گیا، وہ تو تیل لینے گیا، روزہ کون رکھے گا روزہ؟ تو وہ حدیث صحیح حدیث کی بالکل اس میں ٹائٹ قسم کی مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو نالائق کی رائے، پھر بھی اگر کوئی دوسرے علماء کی رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ کھائے بھی کھلائے بھی. میں کہتا ہوں جو مضبوط چیز ہے اس کو لینا چاہیے، جو کمزور چیز ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بات کہتے تھے کہ جہاں کھانا کھلانے کی حدیث آئے گی نا وہاں مسلمان اس کو لے ہی لے گا. کھانے پینے کی جہاں بات آئے گی مسلمان کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی یہ صحیح ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا کرتا ہے؟ جن علماء کی تحقیق ہے وہ تو تحقیق سے کہہ رہے ہیں، لیکن عام پبلک کی عادت یہ ہوتی ہے کہ فتویٰ بھی اسی کا فالو کریں گے جہاں کھلانے کا تذکرہ آ رہا ہو. تو اب ہمارے کہتے ہیں جہاں کھانا کھلانے کی بات آئی مسلمان کہتا ہے بس یہ بالکل صحیح بخاری کی طرز پر، یہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث. تو بھائی بھوکا رہنا عبادت ہے، بھوکا رہنا سنت ہے. بچوں کو تو ویسے ہی کھلاؤ عاشورہ ہو یا نہیں ہو، اور سحری افطاری کرا دو اچھی سی، روزہ رکھواؤ. اور جو بالکل چھوٹے بچے ہیں وہ تو ویسے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے، اور پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ حلیم کے گھوٹے لگ رہے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے. اس کے الگ نقصانات ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کربلا میں شدید گرمی میں بھوکے اور پیاسے
اپنی جان دیتے ہیں اور یہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں, دیگیں پکا رہے ہیں, شربت پی رہے ہیں. تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو عاشورہ کے دن کی مناسبت سے روزہ ہی ہے, وہ روزہ رکھنے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.